کتنی شرم کی بات ہے یہ. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے جو یہاں بیٹھے ہیں, ہم آپ سے یہ کہیں نماز پڑھو, جس سے کہا جا رہا ہو نماز پڑھو, اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم سے یہ کہا جائے نماز پڑھو. کیا وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جو نماز نہ پڑھے؟ یعنی آج ہم کتنے گر گئے ہیں کہ آج ہم یہ مسلمانوں سے کہنا پڑ رہا ہے نماز پڑھو. مسلمانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس حد تک گر گئے کہ ہم سے یہ کہا جائے نماز پڑھو. ارے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرے. آج اس سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو. یہی بات تو کہہ رہے تھے مدنی صاحب, ارشاد صاحب. کتنا خرچہ کر کے آپ نے جلسہ کیا؟ ایک تخمینہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا جلسہ کمیٹی والوں کو, اور اس جلسے کا کتنا اثر ہوا یہ دیکھنا ہے آپ کو. حساب لیجئے گا, یہ دیکھنا ہے تو صبح اپنے گاؤں کی مسجد کا جائزہ لے لیجئے گا. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائیے گا تو جائزہ لے لیجئے گا اس جلسے میں علماء کی تقریروں کا کتنا اثر ہوا. فجر میں آپ کی مسجدیں جواب دے دیں گی یہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا. آپ کی مسجد اس بات کا جواب دے دے گی صبح فجر میں. ہم سے مت پوچھو, علماء سے مت پوچھو, کسی سے مت پوچھو, مسجدیں آپ کو خود چیخ چیخ کر پکار کے بتا دیں گی کہ اس جلسے کا اتنا فائدہ ہوا ہے. محاسبہ کیجیے اپنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مار دیا گیا, موطا امام مالک پڑھیے, جب نیزہ نکالا گیا تو پیٹ پھٹ گیا ان کا, خون بہنے لگا اور اسی حالت میں وہ غشی آ گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو ان کو گھر پہ لایا گیا. کسی نے بتایا کہ آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی, آپ پہلی رکعت میں تھے کہ نیزہ مارا گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے, پیٹ پھٹ گیا. ان کو جو کھلایا جا رہا تھا منہ سے پیٹ سے وہ باہر نکلنے لگا, جو پلایا جا رہا تھا منہ سے وہ پیٹ سے باہر, شہد پلایا گیا پیٹ سے باہر, جو کھلایا جا رہا پیٹ سے باہر, پانی پلایا جا رہا ہے, دودھ پلایا جا رہا ہے, لیکن وہ پیٹ سے باہر آ جاتا ہے. اس حال میں بھی انہوں نے نماز ادا کی. پوچھنے والوں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی ہے, پیٹ آپ کا پھٹ چکا ہے, آپ کا پیٹ پھٹا ہے, آپ کے پیٹ سے خون بہ رہا ہے, جو کھلایا جاتا ہے وہ پیٹ سے نکل جاتا ہے, اس حال میں بھی آپ نے نماز ادا کر لی. اگر آپ کے بعد کسی کی یہ کنڈیشن ہو جائے, خون بہنے لگے, پیٹ پھٹ جائے, آتے باہر آ جائیں, اس حال میں اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اگر وہ ہوش میں ہے تو اس حال میں بھی اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. پوچھنے والوں نے پھر پوچھا امیر المومنین نماز تو پڑھنا پڑے گی, لیکن اس کنڈیشن میں اگر وہ نماز چھوڑ دے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے یہ فتویٰ دیا لا حج فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. موطا امام مالک اٹھا کر دیکھ لو, ایسے آدمی کا کہ پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہو اور ہوش میں ہو, اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کنڈیشن میں اگر ہوش میں ہے تو نماز نہ پڑھے تو اس کا حصہ نہیں ہے اسلام میں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جرجیت صاحب بہت اچھا بولے, باہر جا کے چائے کی دکان پہ یہ باتیں کر لینا, کیا تقریر کری, باتیں کر لینا, سب کچھ صحیح, لیکن فجر کی نماز میں اگر مسجد میں نہیں آئے تو سمجھ لو کہ آپ نے کسی عالم کی بات ہی نہیں مانی, آپ نے یہ جلسے میں ثواب حاصل نہیں کیا ہے, آپ نے صرف اپنی آنکھیں پھوڑی ہیں اور اپنی رات برباد کی ہے. حساب تو لینا پڑے گا اپنے آپ کو. قرآن ہمیں کہیں اس انداز سے ڈراتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا,
ईमानो वालों, तुम अपने आप को भी जहन्नम के अजाब से बचाओ, आग से बचाओ, और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम के अजाब से और जहन्नम की आग से बचाओ। हमें अपना भी हिसाब करना है, अपने अहलो अयाल का भी हिसाब करना है। आज हमारा बच्चा अगर दिवाली की फुलझड़ी चलाते हुए थोड़ा सा जल जाए तो आप उस बच्चे को हाथ जल जाने पर भागते हुए आप अपने इलाके के करीब के हॉस्पिटल में ले जाते हो, आप अपने बच्चे की मरहम पट्टी करवाते हो, आप अपने बच्चे को आग में नहीं जाने देते हो। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग दुनिया की आग से कई गुना खतरनाक, कई गुना ज्यादा गर्म। फिर आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने जहन्नम का टिकट खरीदता है, जहन्नम के काम करता है, आप कैसे गवारा कर लेते हैं कि आपका बच्चा आपकी आंखों के सामने गुनाह कर रहा है और जहन्नम का टिकट खरीद रहा है, लेकिन हम अपनी बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की कोई फिक्र नहीं होती है। हाँ, जरा गौर तो करो, एक जमाना था अल खसाइस अल कुबरा पढ़िए, अल खसाइस अल कुबरा पढ़िए अल्लामा मस्यूती रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत उमर फारूक का बेटा घोड़ा दौड़ाते हुए आया, हजरत उमर का बेटा घोड़ा दौड़ाते हुए आया और घर में आते ही कहने लगा, अब्बू घर में क्या पका है? उमर से, अब्बू घर में क्या पका है, भूख लग रही है। बाप ने हांडी की तरफ इशारा किया कि ये खाना रखा है, खा लो। बेटे ने जैसी हांडी का ढक्कन उठाया, क्या देखता है कि उसके अंदर, उस हांडी के अंदर लौकी पकी हुई, आपके यहाँ उसको जो भी कहते हो, लंबी सी हरे रंग की होती है, कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है, हमारे यहाँ उसको लौकी कहा जाता है। अल्लाह के नबी को ये लौकी बहुत ज्यादा पसंद थी। गोश्त जब बनता था तो आप इस कद्दू को, इस लौकी को उस गोश्त में डाला करते थे। हदीस के अल्फाज है, फिर गोश्त से ज्यादा लौकी के डेले, लौकी के टुकड़े आप तलाश कर करके खाया करते थे। लेकिन सिर्फ लौकी बच्चे ने देखी, हजरत उमर फारूक के बेटे ने कहा, अब्बू ये तो लौकी है। फरमाया हाँ, तो नाक चढ़ाए ऐसे, बस ये भी कोई खाने वाली चीज है, ऐसे कहा अपने बाप की तरफ, ये भी कोई खाने वाली बस चीज है, नहीं कह पाया, ये भी कोई खाने वाली, नहीं खा रहा हूं। क्यों? इतनी देर में वो देख चुका था कि मेरे बाप का हाथ तलवार की मियान पे मचल रहा है, हरकत कर रहा है। कहता नहीं, खा रहा हूं। जब खाना खा चुका तो बाप ने सिर्फ एक ही जुमला कहा, बेटे आज इस कद्दू को खाने से मुंह बना लिया, आज मुंह बिगाड़ लिया, तुम्हें मालूम नहीं था इसलिए मैंने नजरअंदाज कर दिया। याद रखना, ये लौकी ये कद्दू मेरे नबी की महबूब सुन्नत है। हमने अपने रसूल को देखा है कि गोश्त के अंदर लौकी के कद्दू के डेले उठा उठा के खाया करते थे। अगर आइंदा मेरे बता देने के बाद भी अगर लौकी से मुंह बनाया, इसको देखकर अगर मुंह बिगाड़ा, तो मैं ये नहीं समझूंगा ये मेरा बेटा है, मैं ये समझूंगा कि मेरे रसूल की महबूब और पसंदीदा सुन्नत से जो खाते हो आपको पसंद थी, उससे ये नफरत करने वाले की गर्दन है, मैं तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। इस वाक़े के बाद अब हम अपने बच्चों का जायजा लें। मुझे मोबाइल चाहिए, तो 3,000 का नहीं 15,000 का मोबाइल आ जाएगा। 15,000 वाला चला रहा है तो उसको एप्पल का मोबाइल आ जाएगा। क्या करें, 4 लड़कियों के बाद एक ही लड़का मिला है, इसलिए हम इसका दिल तोड़ना नहीं चाहते। जो अल्लाह 4 बेटियों के बाद एक बेटा देने पर कादिर है, वो 4 बेटियों के बाद उस बेटे को लेने पर भी कादिर है। याद रखो, जब उस बेटे की मोहब्बत में इतना अंधा हो गए हो कि जायज और नाजायज नहीं देखते हो, अगर अल्लाह ने थोड़ी सी भी उसके ऊपर नजर डालकर उसको उठा लिया तो तुम्हारे ऊपर क्या बिगड़ेगी, या उसको कैंसर की बीमारी में मुब्तला कर दिया तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। अगर डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अपने बेटे को ले जाओ, अब हम अस्पताल में सारा तरीका खत्म हो चुका है, अब जितने दिन तुम्हारा बेटा जिंदा उसकी खिदमत कर लो, अब ये 5 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर कभी भी जा सकता है, अब इसका पीरियड पूरा हो चुका है, इसका जमाना पूरा हो चुका है, उस वक्त तुम्हारे दिल के ऊपर क्या गुजरेगी। इसलिए फरमाया, इन्ना
अम्वालकुम व औलादकुम फितना, लोगों ये माल और ये औलाद फितना है, आजमाइश है। इस आजमाइश में पूरा उतरो, क्योंकि माल और दौलत अल्लाह ज्यादा देता है तब भी आजमाता है और औलाद देकर भी आजमाता है। ऐसा तो नहीं कि माल और दौलत के चक्कर में इतना पड़ गए हो कि अल्लाह को भूल जाओ और औलाद की मोहब्बत में तुम अल्लाह को, कानून को और अल्लाह की इबादत को भूल जाओ। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। आई ईमानो वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। यहां जिक्र से मुराद नमाज है, यहां जिक्र से मुराद नमाज है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दें, तुम्हें नमाज से गाफिल कर दें। बहाना नहीं चलेगा। हमारी माँ बहनें आई है ना, फजर की नमाज पढ़ी नहीं, क्यों? बच्चे ने पेशाब कर दिया था रात में, नापाक हो गई थी। ये बहाना नहीं चलेगा। कुरान पहले कह चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें कहीं अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें। वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है जिक्र से मुराद यहाँ पर भी नमाज है। वमन आरज़ान ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से यानी नमाज से मुंह मोड़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज के करीब नहीं जाएगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को समेट देंगे, तंग कर देंगे। कौन कौन लोग रोजी से परेशान हैं? जाओ मौलवियों के पास, मौलाना मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। अरे उस मौलवी के घर में भी बरकत नहीं हो रही है, तुझे क्या देगा वो? कुरान कहता अपने घर में बरकत चाहिए, रिज्क में कुशादगी चाहिए, फराखी चाहिए, तो मौलवी से तावीज़ मत मांग, मौलवी से उसका इलाज मत मांग। नमाज पढ़ने वाला बन जा, तेरे रिज्क में फराखी होगी। भाई जब नमाज पढ़ोगे तो नमाज में ये दुआ मांगोगे कि नहीं मांगोगे? हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। जब नमाज पढ़ोगे तो उसमें ये दुआ मांगोगे या नहीं? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जब नमाज पढ़ोगे तो उसमें ये दुआ भी मांगोगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये सारी चीज़ों की और सारी डिमांड नमाज के अंदर मांगी जा रही है। यहाँ नमाज के सिलसिले में कह दिया गया वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अगर तुम हमारे जिक्र से नहीं नमाज से मुंह मोड़ोगे तो हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। और फिर अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए राह असबाब सबब बना देगा, निकलने का रास्ता बना देगा, तुम्हारे लिए निकलने की जगह बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से तुम्हें रोजी देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। कहां से मिल गई, सोचा भी नहीं होगा, वहां से अल्लाह रोजी दे देगा। वमन अअरज़ान ज़िक्री, एराज करना। एराज करने का मतलब जानते हो ना? नहीं समझते हो? जैसे माँ टीवी देख रही है, यहाँ ज़रा सुनिएगा, जितना ये सामने वालों से तकलीफ़ होती है ना, इतना बैठने वालों से नहीं होती है। मौलाना इरशाद साहब को भी यही तकलीफ़ थी, हमें भी है, और हमारे बाद भी जितने मौलवी आएंगे क़यामत तक वो सबको यही तकलीफ़ रहेगी। हम 0 से 1% पर भी नहीं आ सकते हैं, वही हालत रहेगी हमारी। माँ टीवी देख रही है, सुनिए, माँ टीवी देख रही है और बच्चा उसका रो रहा है, दूध पीता बच्चा, और माँ सीरियल देख रही है। बच्चा रो रहा, भूखा है, माँ जानती है दूध मांग रहा है,
لیکن ماں اٹھ جا ہی میرے بچے کے پاس، پہلے یہ سیریل پورا ہو جائے تب جاؤں گی۔ ماں دودھ پلاتی ہے لیکن اس وقت نہیں پلا رہی ہے، بس ٹی وی میں لگی ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ اعراض کیا، ماں نے اپنے بچے سے اعراض کر لیا۔ جیسی سیریل ختم ہوا ماں گئی بچے کو اٹھایا اور اپنے دودھ سے لگایا۔ دیکھیے دودھ پلایا ہے لیکن اس وقت نہیں پلایا جس وقت بچے کو ضرورت تھی، رو رہا تھا۔ تو کیا کہا؟ اعراض۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، یہ زمین اور کھودنا، بس اتنا کھود دوں، یہ اتنا بیج اور باقی رہ گیا، اتنا اور بولوں، اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے، جماعت ختم ہو جائے گی تو اکیلے پڑھ لیں گے، اس کو کہا جاتا ہے اب اس نے نماز سے اعراض کیا ہے، وقت پر نہیں گیا۔ بعد میں پڑھا لیکن جب اذان ہوئی اور جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا تب نہیں پڑھا، تب بھی کیا کہا جائے گا؟ اعراض کیا۔ یہ تو نماز سے اعراض کرنا ہوا، یعنی پڑھتا ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھ رہا ہے، یہ تو اعراض کرنا ہوا۔ جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا عذاب ہوگا یہ اللہ بہتر جانے۔ اذان کا وقت ہوا، یہاں میچ آ رہا ہے، 2 اوور اور رہ گئے ہیں، 12 بال، اب پتہ نہیں کون جیتے گا، پتہ نہیں انڈیا جیتے گی کہ پاکستان جیتے گا، ہیں؟ یہاں سکتے پہ نمبر بھی لگا ہوا ہے، ہزاروں روپے کا جوا بل، اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، 2 اوور اور ہو جائیں۔ دیکھ لیا ہار جیت کا فیصلہ ہوا، اب جا رہا ہے نماز پڑھنے، جیسے ہی مسجد میں گھستا ہے امام نے محترم سلام پھیر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب تو نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی، نماز تو پڑھی لیکن نماز سے اعراض کیا، یعنی جس وقت پڑھنا چاہیے اس وقت تو نے نہیں پڑھی، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اب ایک اور نقطہ سنیے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے یعنی نماز سے اعراض کیا تو ہم کیا سزا دیں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے، بڑی مشکل سے اس کو کما سکے گا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکے گا، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ جو اعراض کر رہا ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے، اور جو بالکل پڑھ ہی نہیں رہا اس کی روزی کیا ہوگی؟ جو دور ہے صرف جمعے آتا ہے مسجد کے اندر، وہ آدمی غور کرے کہ اس کی روزی کیا ہوگی۔ دنیا کا کوئی بھی مولوی کیا، اگر سعودیہ کے امام حرم بھی آ جائیں تو تمہارے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کی بہت بڑی سزا ہوتی ہے میرے بھائی۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، لونی نام سنا ہے؟ لونی غازی آباد سے جب آپ دلی جائیں گے بائی روڈ، بائی ٹرین نہیں، بائی روڈ، تو آج سے 30 سال پہلے کا ایک واقعہ بتلا رہا ہوں۔ لونی ایک قصبہ پڑتا ہے جہاں اس زمانے میں بھی بڑے بڑے امیر لوگ رہا کرتے تھے، اور آج بھی وہاں بہت بڑے بڑی کوٹھیاں اور بہت بڑے بڑے محل آج بھی تیار ہیں۔ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو بیچ میں، غازی آباد اور دلی کے بیچ میں بائی روڈ ایک علاقہ قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی۔ یہاں 2 نوجوان رہا کرتے تھے، بہت امیر تھے اور پیسے والے تھے، اور دونوں نوجوانوں کا رشتہ ایک گاؤں میں لگ گیا تھا، شادی ہونے والی تھی، رشتہ لگ گیا، کل بارات جانی ہے، دونوں سگے بھائیوں کی۔ نوجوانوں ذرا ادھر توجہ دے دو، اب تو سن لو، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا بولتے ہوئے میرے بھائیوں، اب تو تھوڑی سی توجہ دے دو، اب تو یہ ثابت کر دو کہ جرجی صاحب قرآن کی آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہتا ہم کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اب تو تھوڑا سا ثبوت دے دو بدلنے کا، یا ہم وہی مثال دیں کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے 100 سال کے بعد بھی اگر نکالو
اور یہ امید کرو کہ وہ سیدھی ہو گئی ہوگی تو 100 سال کے بعد بھی وہ ٹیڑھی ہی نکلے گی, سیدھی نہیں ہوتی ہے. کیا ان جیسی گھٹیا مثالوں کو سننا چاہتے ہو؟ دیکھ رہو حد ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا یہ موبائل کیوں سے چل رہا ہے؟ یہ آپ کیسے ویڈیو بنا رہے ہیں؟ نہیں تو آپ کو کس نے پرمیشن دی؟ یوٹیوب کی وجہ سے کتنا فتنہ بڑھ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کے تو ویوز بڑھ گئے ہیں, آپ کی تو بلڈنگ بن جائے گی, لیکن آپ کو اپنا علاقہ معلوم ہے پورے ہندوستان میں کیا چرچے ہو رہے ہیں؟ ہم لوگ صفائی پیش کرتے پھر رہے ہیں. یہ عبدالغفار صاحب کا جو مسئلہ اٹھا دیکھا پورے ہندوستان میں کیا مسئلہ ہو, کیا خبریں جا رہی ہیں. بہار کے لوگ ایسا کرتے ہیں, ایسا کرتے. ہم لوگوں نے کہا نہیں, بہار کے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں. کہیں ایک علاقے میں اگر ایسا ہو جائے تو اس پر پورے بہار کو ایسا نہیں. ہم کو دیکھیے 25 سال سے سارا آنکھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں, ہم کو لے کے جاتے ہیں, ہم کو بلاتے ہیں, ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں. صفائی پیش کرنا پڑتی ہے, لیکن آپ چینل والوں کی وجہ سے آج پورے ہندوستان کے اندر یہ چھوی بگڑی جا رہی ہے. جلسوں والوں سے میں کہوں گا ان پوری طریقے سے ان چینل والوں پہ پابندی لگا دیں. اگر ہم بہار کی عزت عوام کی نظروں میں چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ جلسوں میں کہنا پڑتا ہے کہ نہیں, دیکھ لیجئے اتنا لمبا زمانہ کون چلتا ہے بھائی. 25 سال سے بہار کے لوگ ہمیں بلا رہے ہیں. جبکہ ایسا ہوتا ہے ایک سال مولوی کو بلایا, اگلے سال بدل دیں گے, دوسرا مولوی آئے گا, تیسرے سال تیسرا, یہ ہوتا ہے. لیکن ہم کو 25 سال سے دیکھ لیجیے آپ بار بار بلا رہے ہیں. یہ محبت ہے آپ کے دلوں میں علماء کی, لیکن ان چینل والوں کی وجہ سے دیکھیے کیا بھائی. سوشل میڈیا کیا ہے, ایک چیز ڈال دیجیے آپ, پوری دنیا دیکھتی ہے اس کو, پھر کیا کمنٹ آتے ہیں, یہ علماء کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, علماء کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, علماء کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. آپ نہیں روک پائیں گے, اور جتنا لوگ دیکھیں گے ان کا تو گھر بن جائے گا, ان کے تو مکان بن جائیں گے جتنے ویوز بڑھیں گے, لیکن ہم اور آپ بدنام ہو کے رہ جائیں گے. میرے بھائیوں بچائیے, یوٹیوب چینلوں پر مکمل پابندی لگا کر بہار کی عزت کو بچائیے, بہار کی سلامتی کو بچائیے. میرے بھائیوں بہار بڑے بڑے علماء کی آماج گا رہا ہے. یہاں جنگ آزادی میں حصہ لینے والے علماء بہار کی سرزمین سے پیدا ہوئے تھے. میرے بھائیوں مسلک اہل حدیث کا پہلا امیر الہند اسی بہار کی سرزمین سے اور آرا کی سرزمین سے نکلا ہے. بہار علماء کی آماج گا رہی ہے. اس بہار کی عزت و سلامتی کو ان یوٹیوب چینلوں سے بچائیے. ہاں ایریوں کا فرق ہوتا ہے, کہیں کچھ چلن ہے کہیں کچھ چلن ہے. اب ہمارے علاقے کے اندر 10 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے, پرمیشن ہی نہیں ہے. لیکن جن علاقوں میں رات بھر جلسہ چلتا ہے میرے بھائیوں ان کی بھی اپنی کچھ مجبوری ہے بیچاروں کی, ہیں ان کی اپنی مجبوری ہے. تو تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر اس پر سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات کے جلسے بند ہو جائیں تو پھر ان مدرسوں والوں کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے. یہ مدرسوں کے چندے کا معاملہ ہے. پورے سال مدرسے اسی چندے پر چلتے ہیں. اب مان لیجیے ہم 10 بجے جلسہ بند کر دیں, اب چندہ ہی نہیں ہوگا. آپ تو کہتے ہو 10 بجے بند کر دو, 12 بجے بند کر دو, تو پھر یہ مدرسوں کے اس چندے کا کیا ہوگا, اس کا مسئلہ کون حل کرے گا. جب تک بیٹھ